السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ پاکستان میں بحثیت مجموعی یہ پہلی امریکہ مخالف تحریک ہے جس میں ملکی سطح پر عوام کی جذباتی شرکت بھرپور نظر آئی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی تحریکیں چلی وہ اپنے آغاز سے کامیابی تک مختلف مراحل سے گزرتی رہیں۔ ایسی تحریک کا آغاز کوئی اور گروہ کرتا ہے، خون کسی اور گروہ کا بہتا ہے اور کامیابی کا سہرا کسی اور کے سر بندھتا ہے۔ پاکستان میں یوں تو امریکہ سے نفرت کا پودا گزشتہ 70 سالوں سے آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہا، لیکن گزشتہ 20 سال میں مملکت خداداد پاکستان پر ایسے گزرے ہیں کہ اس ملک کے دیندار اور اسلام سے محبت رکھنے والے طبقے نے امریکہ کا ایک قریح المنظر چہرہ دیکھا ہے۔ گزشتہ 20 سال جس طرح پاکستانی حکمرانوں نے پاکستان اور اسلام کے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر امریکہ کی خدمت کی، اس سے دلوں میں نفرت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکی تسلط کے تحت جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، ایسا شاید ہی کسی دوسرے ملک میں اس شدت سے ہوا ہو۔ مشرف کے 11 ستمبر کے فوراً بعد امریکہ کے سامنے لیٹ جانے سے لے کر امریکی فضائیہ کو پاکستان میں اڈے دینے، طالبان کے خلاف خفیہ معلومات فراہم کرنے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے تک جو کچھ ہوا، اس نے آغاز کے چند سال میں شدت نفرت کا بیج دلوں میں بو دیا، لیکن بعد میں ہونے والے سانحات نے تو عقل و سوچ رکھنے والوں کے دلوں میں بھی یہ گرہ مضبوط کر دی کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ صرف امریکی غلامی ہے۔ مشرف دور میں اسلام کے خلاف جتنے بھی قوانین منظور ہوئے، نظام تعلیم کو جس طرح سیکولر کیا گیا، NGOز کو سرپرستی سے جس طرح ایک مہلد اور سیکولر سول سوسائٹی پیدا کی گئی، ان تمام اقدامات کے پیچھے امریکی گائیڈ لائن موجود تھی۔ پاکستان میں اہل پاکستان موحدین یعنی خدا کے وجود کے منکر افراد کے گروپ میں جو آج لاکھوں لوگ شامل ہوئے، ان کی تربیت، تعلیم و ترویج اسی مشرف دور میں ہوئی جو امریکی باج گزاری کا دور تھا۔ جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے قتل عام سے لے کر سوات اور وزیرستان آپریشن تک تمام خون ریزی اسی دور کا تحفہ ہے۔ وہ جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، انہیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ امریکہ دراصل ایک ایسا شیطان ہے جو ہر اس راستے کو مسدود کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس طاقتور شیطان کا خوف ایسا ہے کہ ایک متعارف اندازے کے مطابق یورپ کے تمام ملکوں میں یہودیوں سے اب بھی نفرت پائی جاتی ہے، لیکن یہودیوں نے امریکی قوت کے بل بوتے پر ہولوکاسٹ کے ایسے قوانین ہر ملک میں پاس کروائے ہیں کہ آج ان ملکوں میں یہودیوں کے خلاف بات کرنا قابل دست اندازی پولیس جرم بھی ہے اور اس کی شدید سزا بھی۔ امریکہ کی اس شیطانیت کا ادراک آج سے ٹھیک 44 سال پہلے ایران کے تقریباً ہر سوچ سمجھ رکھنے والے طبقے کو ہو چکا تھا۔ یہ ادراک 15 سال اذیت میں گزارنے کے بعد اذہان میں پختہ تر ہوا۔ ان کے ہاں بھی پاکستان کی طرح حکومت کی تبدیلی کا تجربہ کامیاب ہوا تھا۔ انقلاب ایران کے آغاز سے 15 سال قبل امریکی CIA نے 19 اگست 1953 کو ایران کے مقبول ترین منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو بالکل ویسے ہی پارلیمانی سازشوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے معزول کیا جیسے آج عمران خان کو کیا گیا ہے۔ مصدق کی معزولی کے بعد امریکہ نے وہاں پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، اور جس طرح امریکہ نے اپنے ٹوڈی رضا شاہ کو ایرانیوں پر مسلط کیا اور عوام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاہ کے بدنام زمانہ ساواک ایک ایسی ظالم خفیہ ایجنسی تھی جس نے ایران کے ہر طبقہ خیال میں موجود جو لوگ بھی امریکہ مخالف تھے، انہیں چن چن کر اٹھایا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ساواک کے عقوبت خانے میں آج ایران میں عجائب گھر بنا دیے گئے ہیں۔ ان میں تہران شہر میں دفتر خارجہ کی عمارت کے ساتھ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا جو شارع فردوسی پر واقع تھا۔ آج یہ ایک بہت بڑا عجائب گھر ہے جس کا نام موضع عبرت رکھا گیا ہے۔ اسی میوزیم میں تشدد اور ظلم رسانی کے وہ تمام آلات محفوظ ہیں اور وہ تاریخ سیل بھی ویسے ہی رکھے گئے ہیں جن میں مخالفین کو رکھا جاتا تھا۔
رضا شاہ کی فوج کو کیل کانٹے سے لیس کر کے امریکی سرپرستی میں اس پورے خطے کا تھانے دار مقرر کیا گیا تھا اور وہ یہاں دھنتاتا پھرتا تھا۔ ان 15 سالوں میں ایران کی کمیونسٹ جو تودا پارٹی کے تحت کبھی منظم ہوا کرتے تھے، جمہوریت پسند جو سازمان فدایان خلق کے تحت ایک مضبوط گروہ رکھتے تھے، اور انقلابی کونسل جو آیت اللہ خامنائی نے بنائی تھی، سب کے سب یا تو زیر زمین چلے گئے تھے یا ملک سے بھاگ گئے تھے، اور جو بچ گئے وہ سوا کے عقوبت خانوں میں قید تھے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے خیالات کا ذکر اپنے گھروں میں بھی نہیں کرتے تھے۔ جس کسی نوجوان کو عام پینٹ قمیض کی بجائے جینز پہنے ہوئے دیکھتے، کوئی بال بڑھائے ہوئے نظر آتا، اسے فوراً کمیونسٹ یا سیکولر جمہوری ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ اسی طرح جو شخص بھی زیادہ مسجد یا امام بارگاہ جسے ایران میں اسنیان کہتے ہیں وہاں جاتا ہوا نظر آتا تو اسے اٹھا لیا جاتا۔ یہ زمانہ نہ کمپیوٹر کا تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ کا، اس لیے اگر کسی کے گھر سے کوئی انقلابی لٹریچر برآمد ہوتا تو پھر اس کی رہائی ناممکن ہوتی۔ ایک پیمفلٹ پر 5 سال قید، کتاب پر 10 سال اور دونوں برآمد ہونے پر عمر قید تھی۔ سوا کہ یہ تمام بدماشی اور غنڈہ گردی کو اس دن منظم کیا جانے لگا تھا جس دن سے امریکی CIA نے مصدق کی حکومت کو اپنی رجیم چینج کی پالیسی کے تحت بدلا تھا اور پھر وہاں شاہ کی ایک سخت گیر حکومت قائم کی تھی۔ اس حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے 15 سال ایران میں لاوا پکتا رہا اور ایک دن آتش فشاں بن گیا۔ یہ لاوا 9 جنوری 1978 کو ایران کے مذہبی شہر قم میں ایک مختصر سے جلوس برآمد کی صورت میں ہوا، جس پر سیکورٹی فورسز نے فائر کر کے 5 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس خوفناک واقعے سے لوگ سہم گئے اور سناٹا چھا گیا، لیکن شہروں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ضرور ہوتے رہے۔ ایسے میں 2 گروہ یعنی کمیونسٹ تودا پارٹی اور سیکولر جمہوریت پسند فدیان خلق کے افراد جو پس پردہ رہ کر کارروائیاں کرتے رہے، اب کھل کر سامنے آنے لگے۔ 1.5 ماہ بعد قم میں مرنے والوں کا چیلم پورے ملک کے امام بارگاہوں اور گھروں میں منایا گیا۔ تبریز میں لوگ ایک جلوس کی صورت میں باہر نکلے تو اس پر فائرنگ ہوئی، جس میں ایک نوجوان طالب علم مارا گیا۔ اب آہستہ آہستہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایران کی مذہبی قیادت ہمیشہ سے کمیونسٹ تودا پارٹی کے خلاف رہی تھی اور وہ انہیں دین کے دشمن، خدا کے منکر اور الحاد کے پیکر سمجھتی تھی۔ اسی طرح جمہوریت پسند فدیان خلق کو دونوں گروہ انقلاب دشمن اور سرمایہ دار کے ایجنٹ سمجھتے تھے، لیکن ان تمام گروہوں نے یہ ادارہ کر لیا تھا کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ دشمن امریکہ کو ایران سے نہیں نکالتے، اس وقت تک نہ ایران میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمیونزم اور نہ ہی عینی جمہوریت کا تو خواب پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ جاری ہے۔ ناظرین، آپ سے دوبارہ گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔